السلام علیکم. الہدا کا یہ کورس کا آغاز تقریباً پہلے بہت سی سٹیجز میں سے گزرا، کیونکہ یہ فرسٹ بیچ ہے اور پہلے بچے کی تربیت میں بھی بہت سارے تجربے ہوتے ہیں جو مائیں ہیں ان کو پتا ہوگا. اسی طریقے سے پہلے ویکلی کلاس شروع ہوئی، پھر کبھی ایوننگ میں کلاس شروع ہوتی تھی، کیونکہ یہاں کے رہنے والوں کے کچھ اور مسائل ہیں. کام بچیوں کو خود کرنا پڑتا ہے، پانی خود لانا پڑتا ہے. وہ جو ہمارے گھروں میں کچھ چند فٹ کے فاصلے پہ نلکے لگے ہوتے ہیں نا، ایک کچن کے اندر اور ایک کچن کے باہر، اور ہر ایک کے ساتھ بیڈ روم کے ساتھ باتھ روم، اور وہ سارے وہ یہاں پہ نہیں ہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس علاقے میں بہت فرق ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شام کی کلاسز شروع کی گئی تھی، کیونکہ صبح یہ بچیاں پانی بھر کے لاتی تھیں، صفائیاں کرتی تھیں اور بے شمار جانوروں کو دیکھنا. اور اس کے بعد پھر یہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے پھر قرآن پڑھنے کے لیے آ جایا کرتی تھیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہماری کلاس ایوننگ سے مارننگ میں شفٹ ہو گئی. ایک دن سے 2 دن ہوئی، 2 دن سے کرتے کرتے فیبروری میں اس کا سٹارٹ ہوا تھا، لیکن بہت ہی لائٹ موڈ میں اس کو پڑھانا شروع کیا گیا تھا. انٹروڈیوس کرایا باقاعدہ کلاسز کا آغاز. اس کے بعد الحمدللہ ایک اور ٹیچر آ گئی ہماری عالیہ کراچی سے. انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں انشاءاللہ ہم کریں گے. اور آخر اسکولوں میں بھی تو بچے جاتے ہیں، باقی بھی تو لوگ جاتے ہیں، تو اصل ٹائم تو صبح کا ہے، تو قرآن کو ہم بہترین ٹائم دیں گے. وہ قدم اٹھایا ہم نے تھوڑا سا. کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے، کچھ اللہ نے کیا سمجھ میں، بات آہستہ آہستہ آتی گئی. اور یہ ہوا کہ آخر ہمارے جو ہم نے سوچا تھا 10-15 لوگ ہوں گے، وہ کرتے کرتے 100 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے شاگرد دے دیے یہاں پہ. اور ان میں سے ہر بچی بہت خوشی سے آتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ کام جو ہم 10 بجے 11 بجے تک سمجھتے تھے ہوگا، وہ صبح سویرے ہو جاتا ہے. اور زیادہ آرگنائزڈ ہو گئیں بچیاں بھی، اور وہ خواہ کا ایک خوف جو تھا نا کہ نہیں صبح نہیں پڑھ سکیں گے، وہ بھی دور ہو گیا. بہت لمبا سفر، بہت لمبی باتیں، بہت لمبی کہانیاں، سب کچھ شیئر کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ سفر جو ہم نے باقاعدہ طور پہ جون میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اس کے بعد پھر برفوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ برفیں جو ہم یہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں صرف خوش ہونے کے لیے اور اس کو انجوائے کرنے کے لیے، اس انجوائمنٹ کے پیچھے کچھ لوگوں کی مصیبتیں، مشکلات، وہ ہمیں بعض دفعہ نظر نہیں آتی. وہ یہاں رہ کے، جس طرح میں کہتی ہوں، وہ جو مٹکا اٹھا کے شروع سے تصویر دیکھتے تھے نا عورت کی، تو ہم کہتے تھے ہاں جی یہ ہمارا کلچر ہے. تو یہ اس مٹکا اٹھانے والی عورت کے پیچھے کیا کیا کہانیاں ہیں، اور وہ دور سے بیٹھ کے نظر نہیں آتی. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ، برف کو لوگ جو انجوائے کرنے یہاں آتے ہیں اور برف سے کھیل کے چلے جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ چند قدم کے فاصلے پہ برف کی وجہ سے قرآن کی کلاسز میں 4 مہینے گیپ آ گیا. اور بچیاں یہی کہتی تھیں کہ آنٹی سمجھ نہیں آتی کہ اب چھٹیوں میں ہم کیا کریں گے، کیا ہوگا. اور میں اس وقت یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، جو لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں اور باقی ہم لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس پکڑ سے بچائے جو کل کو وہ ہمیں کہے گا کہ جس برف کو تم لوگوں نے انجوائے کیا اس کی وجہ سے قرآن اور کلاس اور جو ہماری ٹریننگ ہوئی کہ کچھ بھی ہو جائے چھٹی نہیں ہوتی تھی. چھٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جو بچیاں الہدا کی اسٹوڈنٹ ہیں انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھٹی نہیں ہو سکتی. کہ قرآن کی کلاس کیسے؟ 4 مہینے یہاں بچیوں کو قرآن کی کلاس کا وقفہ پڑا برف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی چھٹیوں اور اپنی انجوائمنٹس میں کچھ دین کو پروموٹ کرنے کا ایسا کام کریں کہ برف انجوائے کرنے کی چیز رہے، قرآن کو گیپ ڈالنے کی چیز نہ رہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے گا ہماری اپنی چھت اور ہاسٹل کا بھی انتظام انشاءاللہ ہو جائے گا. مارچ میں دوبارہ کلاسز کا آغاز ہوا اور الحمدللہ اس کے بعد یہاں پہ سارے وہ سبجیکٹس پڑھائے گئے جو الحمدللہ اسلام آباد الہدا میں ہو رہے ہیں، اور مختلف شہروں میں جو جہاں جہاں پہ بھی اسی سٹینڈرڈ کے ساتھ ہم نے کوشش کی، بچیوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. اور آج 1-2 سبجیکٹس ابھی تھوڑے سے باقی ہیں جو رمضان سے پہلے ان کی تکمیل ہو جائے گی. اللہ کو یہ منظور تھا کہ تکمیل قرآن اس وقت ہو. الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں کیا. ہماری استاد بھی یہاں پہ موجود ہیں. کچھ تھوڑی سی ہماری جو پیٹرن ہوتا ہے تکمیل قرآن کا، وہ یہ کہ جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کے تاثرات، تھوڑے سے مختصر تاثرات، وہ آپ کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کرتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے میں سائمہ سفیر جو بچی ہے ہمارے ساتھ فرسٹ بیچ کی، اس کو بلاتی.
یہ آپ کو اپنے بارے میں اور کچھ تھوڑا سا کورس کے بارے میں بتائیں گے. السلام علیکم. میرا نام سائمہ سفیر ہے اور میں نے ابھی یہاں سے الہدا بوربن سے کورس کیا ہے. تو قرآن پڑھ کے تو جو چیز مجھے معلوم ہوئی، جو چیز مجھے لگا کہ قرآن کیا کرتا ہے، تو مجھے یہ فیلنگز آئی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، انسان کو اپنی زندگی کا مقصد بتا دیتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا. قرآن پڑھ کے مجھ میں یہ تبدیلی آئی. بہت سارے لوگوں میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، لیکن مجھ میں یہ تبدیلی آئی کہ میری زندگی میں ڈسپلن آ گیا. پہلے جو بھی ہوتا تھا، جس طرح ہمارے عام گھروں میں ہوتا ہے کہ جوتے ادھر پڑے ہوئے ہیں، کپڑے ادھر اتار کے پھینک کے جا رہے ہیں، بیگ ادھر پھینکا ہے. اب میں ذرا سا بھی کوئی کام کرتی ہوں تو سب سے پہلے سوچتی ہوں کہ ایک مسلمان کو کوئی کام کرتے ہوئے کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اب میں جب جوتے اتارتی ہوں تو ان کو صحیح کر کے رکھتی ہوں کہ جو مسلمان ہے وہ جوتے بھی صحیح کر کے اتارتا ہے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے جوتے کہیں پڑے ہوں اور وہ خود کہیں ہوں، اور اس طرح کے کام مسلمان نہیں کرتا. پھر دوسرا یہ کہ میں بہت زیادہ جو ہے، ہمارے ظاہر دیہات میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بھی ہوتی ہے. میں بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، بہت زیادہ. مجھے اچھے ہی نہیں لگتے تھے، بغض حسد تھا میرے اندر. قرآن پڑھنے کے بعد اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے صرف اس لیے اچھے لگنے لگے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور قرآن نے میرے دل میں لوگوں کی محبت ڈال دی ہے. پہلے میں ڈرا بھی بہت کرتی تھی، بہت زیادہ ڈرتی تھی، حتیٰ کہ میں نہیں لگواتی تھی انجیکشن. کبھی ہسپتال میں جاؤں تو کوئی انجیکشن لگانے کا کہے تو میں بھاگ آتی تھی کہ میں نے نہیں لگوانا انجیکشن. تو ابھی کچھ دن پہلے میری بہن نے مجھ سے کہا کہ تم انجیکشن لگوا لو تشنج کا، تو میں تمہیں لگاتی ہوں. پہلے میں بہت ڈری کہ میں نہیں لگواؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، درد ہوتا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ مسلمان ڈرتا تو نہیں ہوتا نا، مسلمان کے اندر سے تو ڈر نکل جاتا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد بھی انسان ڈرے تو کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا. پھر یہ کہ میں نے انجیکشن بھی لگوایا اور پھر مجھے درد بھی نہیں ہوا بالکل. میں نے سوچا کہ کوئی درد ورد نہیں ہوگا، پھر درد بھی نہیں ہوا اور میں نے انجیکشن بھی لگوایا. اس کے علاوہ ہم لوگوں کے جو گھر ہوتے ہیں شہروں کی طرح بند نہیں ہوتے، مثلا کھلے ہوتے ہیں، برآمدے ہوتے ہیں، آگے صحن ہوتے ہیں، کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہوتی. تو اب پہلے تو ہم لوگ راتوں کو نہیں جاتے تھے باہر، کوئی چیز اٹھانی ہو، کپڑے وغیرہ اٹھانے ہوں، لیکن اب جو ہے میں کپڑے باہر سے اٹھانے ہوں یا کوئی بھی چیز اندر لانی ہو تو میں اکیلی چلی جاتی ہوں، ڈر نہیں لگتا. اور یہ قرآن پڑھ کے نا تب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. اور اگر اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین سرمایہ کون سا ہے، تو میں کہوں گی میری زندگی کا سب سے بہترین سرمایہ یہ قرآن ہے. میرا یہ 1.5 سال ہے جس میں نے قرآن سیکھا. اور اس کے علاوہ میں اپنے والدین کی بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے زبردستی بھیجا تھا. میں آ نہیں رہی تھی، انہوں نے زبردستی مجھے بھیجا. ان کی محنتوں اور کوششوں سے میں آگے بڑھی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اس طرف لایا. پھر اساتذہ کرام بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے اتنی محنت اور جدوجہد سے ہمیں پڑھایا، ورنہ ہو سکتا تھا میں آدھے میں سے بھاگ جاتی. تو قرآن پڑھ کے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. میرے تاثرات تو یہی ہیں کہ انسان کو ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس قرآن کو پڑھنا چاہیے اور تفسیر سے پڑھنا چاہیے. والسلام. کام شروع کیا تھا تو میں اس ڈیٹیل سے یہاں پہ تفسیر نہیں کرانا چاہتی تھی. شیطان مجھے ڈراتا تھا کہ اس علاقے میں چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں، یہیں کے اسکولوں میں پڑھی ہوئی ہیں، تو قرآن جب اس ڈیٹیل سے اس تفسیر کو اس لیول پہ اگر سمجھایا گیا تو پتہ نہیں ان کی بات سمجھ میں آئی یا نہ آئے. لیکن سائمہ سفیر اور کچھ بچیاں اور جو شروع میں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت میرا خوف دور کیا، ان کے کانسیپٹس اتنے کلیئر تھے. یہ بچیاں گھروں میں کام کرتی تھیں، ٹیوشنز بھی پڑھاتی تھیں، گھروں کے کام کے علاوہ اسی ڈیٹیل سے ہم نے ان کو قرآن پڑھایا. اور فل مارکس ان کے آنے کی خوشی یہ نہیں ہوتی تھی نمبروں والی خوشی اسکول کی، بلکہ یہ تسلی ہوتی تھی کہ ان کے کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں. اور وہ جو ہمیں ایک خوف ہوتا ہے نا کہ وہ قرآن پتہ نہیں کچھ ہی لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہاں کے نہیں پڑھیں گے وہاں کے نہیں، وہ سمجھ آ گیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے لیے بھیجا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. تنظیم ظہور وہ بھی آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تنظیم ظہور ہے اور میں نے الحمدللہ الہدا بوربان سے جو ہے میں نے کورس کیا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں بعض لوگوں سے پوچھتی تھی کہ آپ کو قرآن مجید نے کیا دیا ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے ہمیں قرآن نے بہت کچھ دیا ہے. مجھے بہت کچھ نہیں دیا قرآن نے، مجھے سب کچھ قرآن پاک نے دیا ہے. اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، اور زندگی نہ صرف زندگی دی ہے بلکہ اس کو گزارنے کا ایک طریقہ بھی دیا ہے.
اس نے مجھے اچھی سوچ دی ہے، اچھی نظر دی ہے، اور قرآن پاک نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو دنیا کی کوئی اور چیز کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ میری آئی سائٹ ویک تھی، میں بالکل نہیں پڑھ سکتی تھی، اینک کے بغیر میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی تھی، میں اس میں زیر زبر کی غلطی کرتی تھی، لیکن اب الحمدللہ قرآن کی وجہ سے میں پڑھ سکتی ہوں بغیر اینک کے۔ اور پھر سب سے بڑی یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، جب صحت مند ہوں گے تو پڑھ لیں گے قرآن پاک، لیکن میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ میں جتنی بیمار تھی اتنا کوئی اور نہیں تھا۔ مجھے کینسر تھا گلے کا، لیکن میں نے اس کے باوجود قرآن پاک کو جاری رکھا، اس کو پڑھا ہے، اور الحمدللہ قرآن نے وہ کچھ مجھے دیا ہے جو کوئی اور دوائی مجھے نہیں دے سکتی تھی۔ میں اکثر بیمار رہتی تھی، لیکن جب سے میں نے قرآن پڑھا، مجھے قرآن پڑھنے کے جو ہی میں نے شروع کیا اس کے بعد الحمدللہ مجھے بڑی کوئی بیماری نہیں لگی۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کو پڑھیں، اور اس کا جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ایک انسان چکھ لیتا ہے تو دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ ضرور چکھو، اتنی اچھی ہے، تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ قرآن اتنا اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا ہے، آپ اس کو ضرور چکھیں۔ اس کو میں کہتی ہوں یہ ہمارا دلیر بچہ ہے، اس لیے کہ ہم اللہ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اتنا سر میں درد ہے، اللہ زکام ہو گیا، اور بہت بہت کچھ پریشانی اور کوفت ہمیں ہونے لگتی ہے۔ لیکن دنیا میں ہم جب اپنے ساتھ اور بہادر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے سے، اس کتاب کو زندگی میں عملی طور پہ لانے سے جو بہادری لوگوں کے اندر آتی ہے، ان کو دیکھ کے ہم بھی بہادر ہونے لگتے ہیں، وہ سورس آف موٹیویشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے سب کے اوپر۔ اسی طرح ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ ہے رخسانہ، ہماری کلاس کی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ آپ کو الہدا کے یونیفارم میں نظر نہیں آئیں گی، لیکن یہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ خود بتائیں گی کہ یہ کام کیا کر رہی تھیں اور اللہ نے لیا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے قرآن کا کام ساتھ ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رخسانہ بانو ہے، میں پی سی ہوٹل میں ملازم ہوں اور کارسپونڈنس کورس کر رہی ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دی۔ میں اپنی استاد ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اور میڈم سائدہ طاہر صاحبہ کی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے قرآن دیا، جو دو جہان کا بہترین ساتھی ہے۔ ہم عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن جس کام کو ہم کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے جتنا وقت چاہتی ہیں نکال لیتی ہیں۔ تھوڑا سا وقت کے لحاظ سے اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ میں ایک ورکنگ وومن ہوں، صبح ٹھیک 7 بجے میں ڈیوٹی پہ آ جاتی ہوں، میرے بچے بھی ہیں اور میں ایک سنگل پیرنٹ ہوں۔ ایک دفعہ میں ڈیوٹی پر تھی کہ میڈم سائدہ کا فون آیا، کہنے لگی کہ آج کیا بات ہے، آپ کی آواز صحیح نہیں لگ رہی۔ تو میں نے کہا میڈم کچھ بھی نہیں، دراصل میں کچھ پریشان تھی۔ پاس بلایا، کہنے لگی آئیں چائے پیتے ہیں۔ جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے قرآن کی ایک آیت سنوائی اور لکھوائی، مجھے بہت سکون ملا۔ کہنے لگی یہ تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، اور اس تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ یہ قرآن پاک ہے۔ میں نے کہا میڈم میری اردو کی لکھائی بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور وقت کی کمی بھی ہے۔ پھر بھی انہوں نے کہا نہیں آپ کوشش کریں۔ تو الحمدللہ میں نے شروع کیا۔ گھر کی تمام تر ذمہ داریاں، چھوٹے چھوٹے بچے، ڈیوٹی، ان تمام کام کاج کو میں خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی تھی، لیکن سکون پھر بھی نہیں تھا۔ جب سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرنی شروع کی تو زندگی کا مفہوم ہی بدل گیا۔ حالات تو نہیں بدلے، یوں محسوس ہونے لگا جیسے کہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال اندھیرے میں ضائع کر دیے، لیکن الحمدللہ بیٹر لیٹ دین نیور، مجھے اب زندگی شروع کرنے کا موقع ملا۔ میرے پاس وقت کی کمی کی، اس لیے میڈم فرحت ہاشمی صاحبہ نے مجھے اوپن بک ٹیسٹ دینے کی اجازت دے دی۔ میں پیپر بھی ساتھ ساتھ دے رہی ہوں اور الحمدللہ 5 مہینوں میں 18 سپارے مکمل کر چکی ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں جو کہ اپنا نہیں ہے، وہاں پر بچیوں کی قرآنی کلاس بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ میرا وقت اور زندگی کے باقی دن فضول پریشانیوں میں ضائع ہونے سے بچ گئے۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے قیمتی وقت کو فضول باتوں اور کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں گزارے، جو اس کی امانت ہے اور جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ رخسانہ جو الہدا کے مخصوص یونیفارم میں تو نہیں ہے، لیکن جوڑنے والی ایک چیز اللہ کی ذات، اس کی محبت، ہمارا کلمہ، ہماری کتاب، ہم سب ایک ہی ہیں۔
جاب قرآن کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی. کوئی بھی کام یہ سب شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں کہ میں مصروف ہوں. اگر کوئی بھی مصروف ہے تو رخسانہ سے زیادہ مصروف نہیں ہے. پورے 7 بجے ہوٹل میں رہنے والوں کو پتا ہے کہ جب کھانے کا آرڈر کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں, کھانے کے آرڈرز ریسیو کر کے پھر آگے بھیجتی ہیں. پورے 7 بجے پچھلے کئی سالوں سے فون پہلی بیل پہ اٹھا کے اور یہ وہاں موجود ہو کے اور وہ جو کچھ ان کو بولنا ہوتا ہے, ہاؤ میں آئی ہیلپ یو, اور وہ ساری بات وہ کرتی ہیں. اور اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں ہاں جی رخسانہ کیا حال ہے, تو کہتی ہیں کہ میڈم کام. میں نے کہا کام کر رہی ہیں؟ تو کہتی ہیں نہیں آج کل بیچ میں پڑھ بھی رہی ہوں, کیونکہ اس طرح ٹائم بعض دفعہ گھر میں نہ ملے تو قرآن کے جو الفاظ میں سمجھتی ہوں مجھے نہیں آ رہے ان کو میں لکھ کے لے آتی ہوں, کیونکہ سارا وقت تو ٹیلی فونز پہ میں آرڈرز نہیں ریسیو کرتی. جو بیچ میں وقفہ ہوتا ہے اس میں پھر اپنے دکھ پریشانیوں کی طرف دماغ چلا جاتا ہے, تو جب قرآن سے جڑی رہتی ہوں سکون ملتا ہے. تو وہاں پہ سامنے کہتی ہیں میں نے اپنے کمپیوٹر کے پاس جو میں رکوع کر رہی ہوتی ہوں وہ لکھ کے لے آتی ہوں. اس کے علاوہ پھر یہ کہ الحمدللہ روز کا انہوں نے لکھنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, اور چونکہ میمورائز نہیں کر سکتی تھیں تو میڈم نے پھر یہی ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ ہم یہاں پہ کوئی حافظے کا امتحان نہیں لیتے, یہ کوئی بچوں کا اسکول نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم میمورائز کرائیں. اصل مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. اوپن بک ٹیسٹ آپ لوگوں کی بہت سے لوگوں کو شاید یہ ٹرم نہیں لگے, لیکن یہ کہ قرآن کھول کے جو سوال نامہ کوسچن پیپر اسلام آباد سے کورسپونڈنس کورس کا آ جاتا ہے وہ کھول کے اپنی تفسیر میں سے اس کے جواب لکھ کے یہ بھیج دیتی ہیں. اس طرح ایک تعلق بھی ہے اور جو بات سیکھنے والی ہے وہ بھی سیکھ رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کے گھر میں جو بچوں کی کلاس ہو رہی ہے, یہ سب میں آپ کو بتانے کا صرف مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی. جہاں جاب رکاوٹ نہیں بنی وہاں دل میں جگہ ہونی چاہیے. بعض دفعہ گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی اور شیطان ہمیں یہ بھی بہکاوا اور ڈراوا ہے کہ نہیں جی کبھی بڑا گھر ہوگا, کبھی اتنا پیسہ ہوگا, کبھی یہ ہوگا تو تب کام کریں گے. ان کے گھر میں جہاں روشنی قرآن کی پھیل رہی ہے اور بچے سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ ایک کمرہ ہے, اس کی سائڈ پہ ایک چولہا پڑا ہوا ہے, ایک بیڈ ہے اور 2 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں, لیکن پھر بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. تو میں نے ویسے ہی پیار میں پوچھا کہ رخسانہ اگر یہاں نزدیک کہیں اور انتظام ہو جائے, تو کہنے لگی نہیں میرا گھر چھوٹا ہے اس لیے آپ اس طرح کہہ رہی ہیں, یہ کرسیاں باہر نکال دیا کریں گے 2, یہاں بچے بیٹھ جایا کریں گے, اور کچھ بچے اس اینگل سے بیٹھ جاتے ہیں کچھ دوسرے اینگل سے. بڑے ڈسپلن سے بچے پڑھتے ہیں, اور کہہ رہی تھی اگر ضرورت پڑی تو بیڈ بھی نکال دوں گی, نیچے لیٹ جایا کروں گی, لیکن قرآن کی کلاس کو یہاں سے مت ہٹائیں. تو الحمدللہ اس وقت کوئی 18-20 بچے ریگولرلی ان کے گھر آ کے 2 گھنٹے کی وہاں پہ کلاس ہوتی ہے جو سیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ اور سمجھ دے دے کہ ہمارا کوئی بہانہ آخرت میں کام نہیں آئے گا کہ میں بڑی مصروف تھی یا میرے پاس جگہ نہیں تھی یا میرے پاس وقت نہیں تھا. سب کچھ ہے, اللہ سمجھ دے دے. جی اس کے بعد ہماری اگلی اسٹوڈنٹ ریحانہ. آئیے ریحانہ اپنے بارے میں آپ کو بتائیں گی. السلام علیکم, میرا نام ریحانہ ہے اور مجھے رانی کہتے ہیں سب. میں نے ابھی حال ہی میں بوربن الہدا سے تفسیر کا کورس الحمدللہ مکمل کیا ہے اور تقریباً 4تھا سال ہے ہم لوگوں کو مری آئے ہوئے. بیسکلی میں تلگنگ کے کسی علاقے کی رہنے والی ہوں. تو اس سے قبل بھی میں نے ایک جامعہ میں کورس کیا تھا. کورس تو میں نے کیا, قرآن بھی میں نے پڑھا, لیکن یقین کیجئے کہ مجھے کچھ نہیں پتا چلا. اتنا پتا تھا کہ ٹیچر کے ڈر سے ترجمہ یاد کیا, بکس پڑھی, سنایا اور بہت اچھے نمبر لیے, لیکن نہ وہ چیز, نہ استاد کی وہ محبت میرے دل میں آئی, نہ اللہ کی وہ محبت میرے دل میں آئی. ہر وقت استاد سر پہ سوار رہتے. شرارتی تھوڑی تھی لیکن جو بھی شرارت ہوتی وہ میرے نام کر دی جاتی. تو اس وجہ سے تو اتنی استادوں سے ضد ہو گئی تھی نا, تو میں کہتی تھی کیوں ابو مجھے یہاں چھوڑ گئے. ابو میرے قاری صاحب تھے تو ابو کہتے تھے کہ تم نے پڑھنا ہے, تو میں کہتی تھی کب یہ 2 سال گزرے تو ہم لوگ یہاں سے جائیں اپنے گھر. تو زبردستی جو ہے وہ بہت زیادہ کی جاتی تھی. کام گھر میں چونکہ کرتے نہیں تھے, جو وہاں ڈیوٹیز لگتی تھی بہت مشکل لگتی تھی. خیر میں نے وہ کورس کمپلیٹ کیا الحمدللہ, بہت اچھے نمبر بھی لیے. پھر گھر آئے تو سب کچھ چھوٹ گیا. شکر کیا کہ ہم اس جگہ سے نکلے اور ہمیں آزادی ملی ہے. وہ مار, وہ ڈانٹ, ہر وقت کی سزائیں, ان سے جان چھوٹی ہے. اور میں ٹیچر کو منہ پہ بھی یہ ساری باتیں کہتی تھی. میں نے کہا آپ میں خود تو جو چیز ہے نہیں
خود تو آپ لوگ ناراض ہو جاتی ہیں ٹیچریں آپس میں اور لڑتی رہتی ہیں، اور غیبت اور حسد اور ضد تو ہمیں آپ لوگ کیا سکھائیں گے. تو وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹتی تھی کہ تم بہت جو ہے منہ پہ باتیں جو ہے وہ کہہ جاتی ہو. اس کے بعد میں ادھر آئی اور میں ایک سکول پڑھا رہی تھی، تو میرا ادھر جو ہے وہ بھوربن میں آنا ہوا نا. الہدا کے بارے میں نے سنا، مجھے یہ نام اتنا پیارا لگا. تو جب میں آئی تو یہاں میں بچوں کو نا تجوید کی کلاس کراتی تھی، تو اندر لڑکیاں تفسیر کر رہی ہوتی تھی، تو اتنی مجھے حسرت ہوتی کہ کتنی پیاری پیاری یہ میڈم جو ہے وہ باتیں کرتی ہیں نا. تو مارچ میں جب میں واپس آئی تو مجھے آنٹی کہتی ہیں کہ آپ بیرانی تفسیر کرو نا. تو میں بیٹھ گئی، اتنی مجھے خوشی ہوئی الحمدللہ. اس کے بعد قرآن نے میرے اندر بہت زیادہ تبدیلی لائی. قرآن پڑھنے سے پہلے میری زندگی ہر وقت شکووں سے بھری رہتی تھی، پریشانی، اس طرح بس عجیب سی فیلنگز ہوتی تھی، ہر وقت شکوا. کبھی ایک وقت میں کوئی اچھا لگتا تو دوسرے وقت میں بہت برا لگتا، کوئی چیز بھی مستقل طور پر اچھی نہیں لگتی تھی. اور عبادت کے لیے بھی خاص کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، کبھی نماز پڑھ لی بہت لمبی، کبھی پڑھی نہیں، یہ کچھ ہوتا تھا بس. تو جب میں نے قرآن پڑھا تو الحمدللہ سب سے زیادہ قرآن نے مجھے صبر دیا، اور اللہ سے محبت جو سنتے آ رہے تھے شروع سے کہ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کریں، اس کا مجھے مفہوم سمجھایا. پہلے میں لوگوں کی ذرا سی بات پہ اس قدر پریشان ہو جاتی تھی، اس قدر پریشان کہ گھر آ کے رو رو کے کہتی اس نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا، اس نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا. لیکن اب الحمدللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں کہ اللہ کی خاطر میں جو کچھ کر رہی ہوں، جہاں میں جاتی ہوں، صبح سے آتی ہوں شام تک پڑھتی ہوں. پھر میری امی بھی فوت ہو گئی ہیں، 3 سال قبل جو ہے میری امی کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد تو میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اتنا احساس محرومی. میں جس کے گھر بھی جاتی تھی امی کو یا ان بچیوں کو دیکھتی تھی تو بہت زیادہ مجھے شکوہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے نا. ابھی سے امی لے لیا، گھر آؤ وہی لاکھ لگے ہوتے ہیں، خود کھولو، جو کام چھوڑ کے جاتے ہیں خود آ کے کرو. بہت زیادہ یہ چیز مجھے، اور اللہ سے ایک شکوہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، لیکن مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا. میں کہتی تھی بس اب کیا زندگی کا مقصد ہے. لیکن الحمدللہ جب سے میں ادھر آئی ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے، اور میڈم سائدہ طاہر صاحبہ جو ہیں ان کی ہم لوگ صحبت میں رہے ہیں، تو یقین کریں انسانوں سے محبت کرنا ہمیں آیا ہے، اللہ سے محبت کرنا آیا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ دوسروں کو معاف کرنا ہمیں آیا ہے نا. جتنی بھی آپ کوئی زیادتی کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ہمیں اتنی دفعہ معاف کرتا ہے تو ہم اسے کیوں نہ معاف کریں. معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو. پھر بہت زیادہ مشکل کام کی ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ صبح گھر کا کام کر کے تو اس کے بعد میں بھوربن الہدا میں آتی ہوں، اور پھر جا کے تو میں گھر نہیں جاتی. شام کی کشمیری بازار ایک الہدا برانچ ہم لوگوں نے بنائی ہے، وہاں میں تفسیر کی کلاس لیتی ہوں، بچیوں کو تجوید وغیرہ سکھاتی ہوں اور تفسیر بھی. لیکن الحمدللہ اب میرے ٹیچرز کی وہ باتیں میرے اندر آئی ہیں. میں اسی طرح کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح بھوربن میں ہماری ٹیچرز ہمیں سکھاتی ہیں، ہماری آنٹی ہمارے ساتھ سلوک کرتی ہیں، تو ہم بھی وہاں وہی کچھ کریں. قرآن نے میری زندگی میں سکون پیدا کیا، ٹھہراؤ پیدا کیا، اور وہ چیز مجھے دی کہ اب میں اتنی پرسکون ہوں. یقین کیجئے اتنی پرسکون ہوں کہ جس طرح کے بھی حالات ہیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں کہتی ہوں اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا. اور الحمدللہ تنہائی ہوتی ہے گھر میں چونکہ، تو میرے حال میں تنہائی میں اللہ کی زیادہ یاد آتی ہے. تو میں جب بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں نا مغرب کی، تو بہت سی دیر میں دعا کرتی رہتی ہوں. تو جب اچانک میڈم کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے نا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا، تو اتنی دعائیں ان کے لیے نکلتی ہیں، اتنی کہ جیسے شاید کبھی کسی اپنے کے لیے بھی نہیں نکلی تھی نا. میں کہتی ہوں اللہ ان کو اتنی صحت دے، اتنے وسائل دے، اتنے زیادہ وسائل دے کہ وہ پوری دنیا میں یہ جو ہے وہ کام پھیلا سکے. جنہوں نے مجھ جیسے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگایا، قرآن سکھایا. اور میں اپنی آنٹی میڈم سائدہ طاہر کی بھی بہت زیادہ دعا کرتی ہوں، انہوں نے مجھے محبت دی، شفقت دی، اور وہ کچھ سکھایا، وہ کچھ دیا جو آج تک شاید مجھے کسی نے نہیں دیا تھا. اور اس کے بعد اب مجھے کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی. بس میں دعائیں کرتی ہوں، اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو بتاتی ہوں، تو میں بہت زیادہ پرسکون ہو جاتی ہوں. اور سب کے گھروں میں جاتی ہوں، میں کہتی ہوں اس کو بھی ایڈمیشن دلوائیں، اس کو بھی ایڈمیشن دلوائیں. جس کی امی مطلب محلے میں الحمدللہ میرے ساتھ 8-10 بچیاں ہو گئی ہیں اسی کشمیری بازار کی. تو جس کو چھٹی امی کروانے لگے تو میں منتیں کرتی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں آنٹی جانے دیں، آج کی تفسیر ضائع ہو جائے گی، اس طرح کر کے. اور بس ایک ایسی تڑپ ہے کہ میں جو ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کو بھی اس راستے پر لائیں جس پہ اللہ نے مجھے لایا. السلام علیکم. ہاں جی، یہ ہماری کلاس کی رانی ہے ریحانہ، وہی میں نام دیکھ رہی تھی تو اس کو ہم رانی ہی کہتے ہیں. مائیں ہوتی ہیں نا، ایک دفعہ میں نے کوئی ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک بات پڑھی تھی
کسی بچے نے کہی تھی، بچوں کے منہ سے بہت سچی باتیں اللہ تعالیٰ نکلواتے ہیں بعض دفعہ جو ہم نہیں کہہ سکتے. کسی بچے کے بارے میں لکھا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے اپنی امی کی بالکل سمجھ نہیں آتی. جب مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی ہوتی اور میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں، کھیل رہا ہوتا ہوں، کھیلنا چاہتا ہوں، اس وقت مجھے امی کہتی ہیں تم سو جاؤ. اور جب میں بہت گہری میٹھی نیند سویا ہوا ہوتا ہوں، اس وقت مجھے امی کہتی ہیں تم اٹھ جاؤ. کچھ اسی قسم کا رویہ ماؤں کے علاوہ استادوں کا بھی ہوتا ہے. ہم بھی بہت سی گڑبڑ اسی قسم کی کرتے ہیں. جو پڑھانے کے لیے آتا ہے اس کو وائٹ سکارف پہنا کے اسٹوڈنٹ بنا دیتے ہیں، اور دوسری طرف جو اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پڑھانا بھی شروع کر دو. تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم، جس طرح رانی آئی تو کہنے لگی میں نے پڑھانا ہے. میں نے کہا جی ضرور پڑھاؤ آپ، لیکن ساتھ آپ نے پڑھنا بھی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اچھے ساتھی دے دیتا ہے، بات ماننے والے بچے دے دیتا ہے، فرما بردار بچیاں اللہ نے دی ہیں. تو اس نے ساتھ ساتھ جس طرح پڑھنا شروع کیا، اس طرح ہماری برانچ میں جو بچیاں پڑھنے کے لیے آئیں، الحمدللہ اس وقت ان میں سے ہر ایک پڑھا رہی ہے. وہ ساتھ ساتھ دونوں کام چل رہے ہیں. اور کچھ بچیاں دور کے علاقوں میں جا رہی ہیں، بڑے ایج گروپ کو دیکھ رہی ہیں. کچھ بچیاں جو دور نہیں جا سکتی وہ اپنے ہی گھروں میں، کیونکہ پھر گھروں سے یہ نہ دیکھیں کہ ایک سڑک ہے اور لائن میں گھر ہیں. گھروں سے مراد وہ ہیں جو دور سے بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن چلنے وقت یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پگڈنڈی بھی نہیں ہوتی، اور سائڈ پہ سلپ ہوتے وقت ہاتھ رکھنے لگو تو وہاں پہ بھی کوئی کانٹے دار جھاڑی ہوتی ہے، اور بہت اور کچھ چل کے دیکھیں تو پتہ چلے، زبانی نہیں سمجھایا جا سکتا. کچھ بچیاں اپنے ہی گھروں میں نزدیک نزدیک کے بچوں کو اپنے برآمدوں میں انتہائی الحمدللہ ڈسپلن کے ساتھ فارملی قرآن کی تجوید بھی بتا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ تھوڑا ان کا تربیہ کا بھی سلیبس ہم نے تھوڑا سا بنانے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ یہ پڑھنے پڑھانے کا کام ساتھ ہو رہا ہے. کچھ بچیاں جو باقی جگہ میں نزدیک نزدیک برانچز اوپن ہوئی ہیں تفسیر کی، وہاں جا رہی ہیں، اور یہ سب کام یہ لوگ صبح آ کے، اس میں ان کو ٹیسٹ نہ دینے کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے، یا ٹیسٹ ڈیلے کرنے کی رعایت نہیں ہے، یا سبق 10 دفعہ دہرانے کی کوئی رعایت نہیں ہے. اسی طرح ایک بچی ہے ہمارے پاس، مریم MSc کرنے جا رہی تھی. آپ لوگ یہ نہ سوچیں نا کہ یہاں سب 8th پاس اور انڈر میٹرک ہی بچے ہیں. ایک بچی مریم ہمارے پاس آئی اور کچھ اتنے دنوں کے لیے آئی کہ ابھی ایڈمیشن میں داخلے میں وقت ہے MSc کا، تو میں تھوڑے دن یہاں آتی ہوں. ہم نے کہا جی تھوڑے دن کے لیے آ جاؤ. اللہ نے کیا آج کورس پورا کر چکی ہے، پڑھ بھی لیا اور ساتھ ساتھ پڑھا بھی رہی ہے. مری مال پہ جو ہماری کلاس ہے وہاں پہ تقریباً الحمدللہ بڑی عمر کے کمیٹڈ 30-35 اسٹوڈنٹس ہیں. ان میں پروفیشنلز بھی ہیں، ڈاکٹر سمینا سامنے بیٹھی ہیں، ٹیچرز ہیں. وہ سب لوگ شام میں جو کلاس لیتے ہیں تو مریم وہاں جا کے تفسیر کے بعد ان کے ٹیسٹ سے پہلے تھوڑا سا ان کو گائیڈ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مریم عباسی ہے اور میں ابھی الحمدللہ ہم نے ابھی الہدا بوربن کے فرسٹ بیچ میں قرآن پاک مکمل کیا ہے. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لاسٹ ایئر جب میں یہاں پہ آئی، جب گھر واپس آئی تو میرے پیرنٹس نے مجھے فورس کیا کہ مریم آپ 3 مہینے کے لیے الہدا چلی جاؤ. یہ پہلے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ مریم آپ کورس کر لو، لیکن میں اس چیز کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی. تو پھر یہ کہ میں نے کہا چلے، انہوں نے مجھے فورس کیا کہ آپ 3 مہینے کے لیے تو چلی جاؤ نا. تو میں ان کے فورس کرنے پر چلی گئی وہاں پہ. تو میرا بھی وہی کنسپٹ تھا جو ہمارے آج کل معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ بس دین کو ہم ریچولز کی ادائیگی کے طور پر لے لیتے ہیں، کہ ہم نماز قائم کر لیتے ہیں، اسی طرح رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں، رمضان میں قرآن پاک بھی پڑھ لیتے ہیں 1 سال کے بعد، یا پھر ڈیلی صبح صبح ہم پڑھ لیتے ہیں. تو بس میں اسی چیز کو میں بس ٹھیک سمجھ لیتی تھی، کہتی تھی بس یہ ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن جب میں یہاں پہ آئی تو اس کے بعد یہ جب میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو اس وقت میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ یا اللہ تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے، تو ہر ایک کے لیے بھلائی سوچتا ہے اور ہر ایک کے لیے بھلائی کرتا ہے. تو یا اللہ میرے لیے بھی وہ راستہ چن لے کہ جو تیری طرف جاتا ہو، جو بھلائی کا راستہ ہو. تو اس کے بعد الحمدللہ میرا کورس کمپلیٹ کرنے کا ارادہ ہو گیا. اس کے بعد یقین کریں کہ جب میں ڈیلی کوئی آیت ایسی پڑھتی تھی اور مجھے اب میرے سوال کا جواب مل جاتا تھا تو میں حیران رہ جاتی تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات بھی بیان فرما رہے ہیں.
جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اپنے بچے کو بڑے پیار سے چلاتی ہے، اس کو انگلی پکڑ کے کہ بیٹے یہ کرو، یہ نہیں کرنا، ایسے کرو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں. اور ڈیلی میں اپنے سوال کا جواب پا کر اتنی مطمئن ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اتنی بھلائی کرنے والے ہیں، اتنا ہمارے لیے بہتر سوچنے والے ہیں، تو پھر ہم کیوں غافل ہیں. اور جب میں یہ قرآن مکمل کر لیا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ محض چند ریچولز کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ یہ تو انہ لقول فصل ہے، یہ فیصلہ کن قول ہے. اور واقعی اس کو پڑھ کے پتہ چلا ہے. میں نے اس آیت کو کئی دفعہ پڑھا تھا، اس سورت کو کئی دفعہ پڑھا تھا، لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن جب میں نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ محض سوچ میں تبدیلی نہیں لاتا، محض نظریات میں تبدیلی نہیں لاتا، محض ہماری پریورٹیز میں تبدیلی نہیں لاتا، بلکہ ہمیں ہماری مقصد زندگی بتاتا ہے، ہمیں عمل کرنا بتاتا ہے. یہ تو ہمیں ایک زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول دیتا ہے، ہماری زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں. لیکن میں نے جو اپنے اندر اس کو پڑھنے کے بعد تبدیلی محسوس کی ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ، یعنی دوسروں کے بارے میں ہمارا مثبت رویہ ہوتا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یا ویسے بھی ہوتا ہے نا کہ قرآن پڑھنے کے بعد یا ویسے ہمارے ساتھ اگر کسی کا ایسا بیہیویئر ہو کہ جس کو ہم قبول نہ کر سکتے ہوں یا جو ہمیں اچھا نہ لگتا ہو، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ایسی بہترین گائیڈ بک ہے کہ جس میں یہ بتایا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ کیسا رویہ رکھے، چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو، اور اسپیشلی دین کے معاملے میں ہمارے رستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن کیا کرو، اس کو اگنور کر دو، اس کو نظر انداز کر دو. دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا رویہ رکھو، اچھا گمان رکھو. تو بس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ذہن میں کہیں یہ خیال نہ آ رہا ہو کہ پڑھتے وقت ہی بچیاں پڑھانے شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ کسی کا کانسیپٹ کلیئر ہو نہ ہو، اور ابھی تو یہ قرآن کا جو وہ جسٹ گوئنگ تھرو دا قرآن جو ہوتا ہے نا، اس کا تعارف اور اس سے ملاقات، اور آگے پھر زندگی میں باقی باتیں ہوتی ہیں. صرف تعارف اور گزرنا، قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے یہ تو ایک سمندر ہے. بڑے بڑے علماء نے زندگیاں، تفسیر لکھنے والوں نے زندگیاں اپنی خرچ کی، محنتیں کی، راتیں جاگیں. تو یہاں پہ کوئی مس کانسیپٹ یہ نہ ہو جائے کہ ہم بچیوں کو تھوڑا بہت کرنے کے بعد آگے استاد کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ استاد کی کرسی پہ بیٹھنا ایک طویل سفر کے بعد ہوتا ہے. اور یہ جو بچیاں پڑھاتی ہیں یہ اصل میں ہوتا اس طرح ہے کہ کسیٹ لگتی ہے، اور یہ کسیٹس بنتی ہیں جو کہ اصل میں میڈم جو ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ان کی جو تعلیم القرآن کی مل جاتی ہے کسیٹ میں ریکارڈڈ، تو ایز اف آپ ایک ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں. اور یہ کورسپونڈنس کورس کے ذریعے ساری دنیا میں ہو رہا ہے الحمدللہ، اور اس کے بڑے فائدے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں ترقی ہونے کے بعد آ رہی ہے، انوینشنز ہو رہی ہیں، وہ دین کو آسانی پیدا کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے ہمارے کام آ سکے. تو کسیٹ کلاس اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح ایک آرڈنری کلاس ہوتی ہے. اور یہ بچیاں جو پڑھانے کا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ اس طرح ہے کہ جب کسیٹ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس پہ جس طرح ڈسکشن آپ کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی اس آیت میں آپ نے کیا سیکھا. پھر وہ مختلف برین سٹارمنگ جس طرح سے ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے اینگل سے، اپنے لحاظ سے اس کو سبق ملتا ہے، کسی آیت کا، کسی حرف کا، کسی لفظ کا، اور وہ ڈسکشن ہوتی ہے. عمل کے لحاظ سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ قصے بنی اسرائیل کے چل رہے ہیں تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، ہم اپنی زندگیاں کس طریقے سے بدلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں ایک بچی جو ہے وہ مختلف جگہ پہ جا کے آگے سے اس طریقے سے ان کو پڑھنا بتاتی ہے، پڑھانا بتاتی ہے کہ اس طریقے سے ہم کسیٹ سے پڑھ سکتے ہیں. تجوید بھی کراتے ہیں، سبق سنتے ہیں؟ جی بالکل سبق سنتے ہیں. جو سبق فزیکلی ٹیچر وہاں پہ جو باقی جگہوں میں جس طرح ہوتا ہے کہ سبق سنا جاتا ہے، جو لوگ کسیٹ سے پڑھتے ہیں وہ لفظی ترجمہ لفظ کا لکھتے ہیں، جیسے قرآن پاک بچیوں کے ہاتھ میں موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے دن سنا جاتا ہے. تجوید کے لیسن ہوتے ہیں، صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں، اذکار بتائے جاتے ہیں، وہ دعائیں سنی جاتی ہیں، اور تجوید کے قواعد بتائے جاتے ہیں. وہ باتیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی درستگی، بیسکس بتائے جاتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم غلط ہیں. اور الحمدللہ جس طرح ایک بچی اس دن بھی کہہ رہی تھی، جب ہم 2 گھنٹے نیچے ایک جگہ ہے یہاں پہ اوچھا کے پاس، سیر اس کا نام ہے،
وہاں پہ جب برانچ کھولنے کے لیے گئے تو وہاں سڑک بھی نہیں تھی اور پگڈنڈیاں بھی نہیں تھیں. وہ ایک الگ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ وہ کام ہو گیا. لمبی بات نہیں کروں گی, لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو میرے ساتھ جو بچی گئی ہوئی تھی, ہم وہاں بیٹھے 2 گھنٹے چل کے. آدھا گھنٹہ پہلے بہت ہی وائنڈنگ روڈ تھی اور وہ اتنی اونچی سڑک آتی ہے کہ جو ڈرائیور ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ جی پیچھے 3 لوگ نہ بیٹھیں تو بہتر ہے, وہ اتنا سٹیپ ہے کہ گاڑی کے پلٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. صرف جیپیں جاتی ہیں, کچی سڑک, آدھا گھنٹہ ڈرائیو ہے, اس کے بعد 2 گھنٹے 1.5-2 گھنٹے واک کرتے ہیں. وہاں جب ہم پہنچے تو جو لوگوں کا رسپانس ہم نے دیکھا اس میں وہ بچی کے منہ سے پہلا جملہ یہ نکلا, کہنے لگی کہ آنٹی لوگوں کے اندر خیر بہت ہے, ہم پہنچانے میں دیر کر رہے ہیں. اور پھر وہی بات کہ اگر ہم ایک استاد کی قابلیت دیکھتے ہوئے کہیں کہ ہم بھی زندگی کے 15-20 سال اتنی ہی محنت کریں اور اتنی ہی راتیں جاگیں اور اتنی ہی کتابیں پڑھیں پھر ہم بتانے کے قابل ہوں گے, تو اس میں بہت دیر ہو جائے گی, بہت دیر ہو جائے گی. ہمیں کیا پتا کب گھنٹی بج جائے, گھنٹی تو بجنی ہے, کب چھٹی ہو جائے, کب جانے کا وقت آ جائے, تو دیر نہیں کرنی. اور پھر یہ کہ جب کیسٹ موجود ہیں تو الحمدللہ باقی تھوڑی لیسن سننا, لفظی ترجمہ سننا اور یہ باتیں جو ہیں یہ بچیاں ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں, لیکن مین جو پڑھائی والی تفسیر کی بات ہوتی ہے وہ کیسٹ سے ہوتی ہے. السلام علیکم, میرا نام بدرنساء ہے اور میں یوبیا کے گاؤں دروازہ سے تعلق رکھتی ہوں, اور میں ادھر آئی ہوں اپنے بہن کے گھر میں رہنے کے لیے. وہ ادھر سے بہت زیادہ دور ہے, چل کے جانا پڑتا ہے. تو مجھے ایک لڑکی نے کہا, طاہرہ نام ہے اس کا, تو اس نے مجھے کہا کہ آؤ ہمارے مدرسے میں چلو, میں پڑھتی ہوں. تو میں اس کے ساتھ آئی ہوں. تو اتنا زیادہ مجھے دور لگا, بہت تھکاوٹ ہوئی پہلی بار. تو اب اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں جب گھر سے چلتی ہوں صبح 6 بجے گھر سے نکلتی ہوں تو لگتا نہیں مجھے کہ میں کلاس میں وقت پہ پہنچ جاؤں گی. 8:30 بجے میں پہنچ جاتی ہوں. اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ میری طرف چل کے آؤ, تو 1 قدم چل کے آؤ تو میں 10 قدم آپ کی طرف چل کے آؤ. اللہ 10 قدم چل کے آتا ہے. تو ہم اللہ کی طرف آتے ہیں تو جو اللہ کے دین کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کی مدد خود کرتا ہے. تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد مجھ میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں. میں گھر میں بہت لاڈلی تھی, سب سے چھوٹی تھی, تو ہر بات پہ ضد کرتی تھی. امی ابو ایک بات کہتے تھے تو میں 10 باتیں آگے سے جب تک نہ کہوں مجھے چین نہیں آتا تھا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ امی ابو جو بھی کچھ کہتے رہے تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا چلتا. مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے نا. تو بہت زیادہ تبدیلیاں آتی ہیں قرآن پڑھنے کے بعد, بہت بہت تبدیلیاں آتی ہیں. اور میں تو بہت ہی زیادہ حساس لڑکی تھی. کبھی کوئی ٹیچر کچھ بات کر جاتی تھی تو 2 گھنٹے بیٹھ کے روتی تھی. ایک اسکول میں پڑھتی تھی تو سر تھے بھی روڈ کے, تو ایک دن انہوں نے مجھے ڈانٹا تو میں بیٹھ کے رونے لگی ہوں کہ یہ تو جہنم سے بھی برا ہے نا یہ اسکول. بہت زیادہ میں وہ کرتی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن نے میری زندگی کو بالکل بدل دیا, بالکل میری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں. اور یہ بات یہ کہ ہم ادھر سے نیچے جاتے ہیں, جا کے ہم ایک اور برانچ کھولی ہوئی ہے. میرے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی ہیں, نگینہ اور طاہرہ. یہ دونوں ہم تینوں جا کے مل کے تو پڑھاتے ہیں, ہم تینوں نیچے. اب میں انشاءاللہ اپنے گاؤں میں بھی جا کے تو مدرسہ کھولنا چاہتی ہوں آنٹی کے لیے اور میڈم کے لیے, صدقہ جاریہ بننا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ مدرسہ کھلا تو آؤ دیکھتے ہیں. تو مجھے مدرسے کے نام سے ہی ڈر لگتا تھا, کیونکہ ہمارے گاؤں کی 2 لڑکیاں پنڈی پڑھنے کے لیے گئی ہیں. تو وہ واپس آ کے کہتی ہیں کہ مدرسے میں کوئی بھی نہ جانا, پنڈی جاتے تو وہ مدرسے صحیح نہیں ہے. وہ گاؤں کی لڑکیوں کو جائل سمجھتے ہیں, اور ڈنڈا رکھا ہوا اتنا موٹا تو ڈنڈے سے مارتے. تو مجھے مدرسے کے نام سے ہی ڈر لگتا تھا نا. تو جب میں ادھر آئی ہوں تو اللہ کا شکر ہے مثالیہ تھی اس وقت, تو اتنا زیادہ پیار سے انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے. جس طرح ایک ماں بچے کو وہ جس طرح چھوٹے بچے ہوتے تو جس طرح پرورش کرتی ہے, اس طرح مثالیہ خود بھی چھوٹی سی تھی. تو اتنی زیادہ ہماری انہوں نے کیئر کیا, اتنی زیادہ پیار سے انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کہ میں نے جا کے ان لڑکیوں کو کہا ہے کہ مدرسے میں تو کوئی سختی نہیں ہوتی ہے, ہمارے مدرسے میں چلو کوئی بھی سختی نہیں ہے. تو یہاں آئی ہوں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد زندگی تبدیل ہو گئی ہے. اور میں کسی بات پہ صبر نہیں کرتی تھی, تو قرآن میں پڑھا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس کے بعد جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو مجھے یہ آیت ذہن میں آ جاتی ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. شروع میں جب یہاں پہ الہدا کھلا تو مجھے سب نے کہا کہ تم الہدا جاؤ, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ الہدا میں کیا کچھ ہوتا ہے. یہی میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ بس دین کی چند باتیں سیکھ لوں اور بس پردے میں بیٹھ جاؤں اور گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں, نہ کسی کے گھر نہ جائیں, کسی سے کوئی بات نہ کریں. تو الہدا میں آنے کے بعد الحمدللہ میں ہر چیز کا, میں زندگی کا ایک مقصد پتہ چلا ہے.
میں آتی بہت دور سے ہوں، اچھا سے میں آتی ہوں. جب یہاں پہ 8واں پارا ہو رہا تھا تو یہاں پہ میں آئی تھی، تو میں نے ایڈمیشن یہاں پہ لیا. جب میں نے ایڈمیشن لیا تو تھوڑے عرصے کے بعد یہ بدر النساء نے مجھے کہا کہ میں اپنے گاؤں میں ایک برانچ کھولوانے کی کوشش کر رہی ہوں. اس نے میرے ساتھ ایسے ہی بات کی تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ہمارے گاؤں میں اتنے لوگوں کو تڑپ ہے، تو کیوں نہ میں اپنے گاؤں میں بات کروں آنٹی سے، تو میرے گاؤں میں ایک برانچ ہو جائے نا. تو میں نے اپنے گاؤں کی پہلے لڑکیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ دین کی طرف ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں؟ تو سب لڑکیوں نے کہا کہ فضول باتیں سے بہتر ہے کہ ہم کیوں نہ دین سیکھیں اور قرآن کو سیکھیں. میں نے اپنی لڑکیوں سے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایک دن ہم ان کو لے کر آئے ہیں سائدہ آنٹی کے پاس، یہاں پہ آئے ہیں، اور جہاں پہ آ کر انہوں نے انٹرویو دیا ہے سائدہ آنٹی سے، تو اچانک 1-2 ماہ کے اندر ہی ہماری الحمدللہ برانچ کھل گئی ہے، اور اس برانچ میں یہ کام کرتی ہوں. پہلے مجھے بہت ڈر لگتا تھا، میں کہتی تھی کیسے میں پڑھاؤں گی، کیسے کیا کروں گی. تو اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حوصلہ دیا ہے کہ میں قرآن کی صبح کی میں پڑھتی ہوں، اور شام کی کلاسز وہاں پہ ہوتی ہیں، شام کی کلاسز میں جا کر اٹینڈ کرتی ہوں. اور ہمارے جہاں سے راستہ پہلے 2 گھنٹے کا ہوتا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب سے ہم قرآن پڑھنے کے شروع کیا ہے تو ہماری جو بھی رکاوٹیں تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں. پہلے ہم بہت زیادہ پیدل آتے تھے نا، 2 گھنٹے کا راستہ تھا، تو اب الحمدللہ ہماری سڑک بھی نکل گئی ہے، اب جیپیں آتی ہیں تو اس میں ہم آتے جاتے ہیں. تو بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں، اب ہمارا ختم ہو گئی ہیں. پھر ہمارا یہ ہے کہ مدرسہ بھی کچا تھا، تو وہ بھی میڈم نے، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے، میڈم نے ہمیں وہ بھی صحیح کروا کے دیا ہے. تو اس طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی بادل کی طرح بن جاؤ اور ہر جگہ پہ جا کر برسیں. جس طرح ہم لوگ اتنے دور سے چل کر آتے تھے اور پڑھتے تھے، اور اب جا کر ہماری کلاسیں شروع ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.